اس لیے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ احادیث پڑھیں، یہ ایک پورا موضوع ہے لیکن میں اشارتاً ایک دو جملوں میں بات کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کتاب اللہ اور سنت کے اوپر زور دیتے رہے. صحیح مسلم کھول کر دیکھیں، ہر تقریر سے پہلے آپ ایک جملہ ضرور بولتے تھے جو میرا بھی وہ خطبہ ہوتا ہے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. اس کے بعد آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں. وکل محدثۃ بدعہ، اور تمام یہ نئے کام بدعتیں ہیں. وکل بدعۃ ضلالہ، اور تمام یہ نئے کام گمراہیاں ہیں. وکل ضلالۃ فی النار، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. یہ صحیح مسلم میں، سنن نسائی میں، مسند امام احمد میں مکمل. اس میں نے پورا لیکچر دیا ہے جو اب ہم نے مسئلہ نمبر 1 کے نام سے اپلوڈ کر دیا ہے. 2 گھنٹے کی گفتگو ہے. یوم عرفہ 9 ذی الحجہ 1432 ہجری کو میں نے دی تھی امام الانبیاء کی دعوت قرآن. اس میں قرآن کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ 50 آیات سے اس ایشو کو ریزالو کیا ہے. اب آ جائے آخری پوائنٹس کی طرف. بس اس پوائنٹ کے بعد جو باقی لیکچر ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ ہوگا. اب یہ بڑی اہم بات ہے، ایک دفعہ ذرا دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو اٹینٹو ہو کہ یہ آخری پوائنٹ اب اسی میں ہی وہ نتیجہ ہے، اسی میں کنکلوژن ہے اس پوری گفتگو کا. پوائنٹ نمبر 5 میں بڑی اہم بات، بڑی اہم بات، بڑی ہی اہم بات، یہ پلے باندھ لیں کہ یہ ساری گفتگو جتنی ہوئی اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جن پرسنالٹیز کو ہم نے کنڈیم کیا ہے، اس سے مراد ہمارے پہلے 300 سال کے بزرگان دین اور اسلاف نہیں ہیں بلکہ بعد کے لوگ ہیں. اور بعد میں بھی وہ لوگ جو گمراہ ہوئے، سارے نہیں. ان پر فتویٰ کیا ہے وہ اللہ کے سپرد ہم کرتے ہیں. ہم صرف ان کی غلطی کو واضح کریں گے، کیونکہ پہلے 300 سال کے جو لوگ ہیں ان میں خیر غالب تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پریڈکشن خود ہی فرما دی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو تمام دنیا کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، اس کے بعد ان کا جو مجھے دیکھنے والے ہیں یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان، اس کے بعد ان کا جو ان کو دیکھیں، اس کے بعد ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین. یہ 3 قرن کہتے ہیں عربی میں زمانے کو. یہ 3 خیر القرون ہیں، 3 بہترین زمانے ہیں. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب سے بہترین زمانے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا، وہ ہو گیا ہوا ہے، جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2، امانت میں خیانت کرنے والے لوگ. پنجابی میں ویسے بڑی سخت بات ہے لیکن سن لیں. پنجابی میں ایک محاورہ ہے، کتی چورن رلی ہے. سنا ہوا ہے؟ کتا کس لیے رکھا جاتا ہے؟ گھر کی حفاظت کے لیے. دین کی حفاظت کس کا ذمہ ہوتا ہے؟ علماء کا. جب علماء ہی وہی کام شروع کر دیں کہ لوگوں کو گمراہ کن باتیں بتانا شروع کر دیں تو باہر سے کیا اسلام پہ حملہ ہونا ہے؟ کتی چورن رل جائے تو اس کا تو علاج ہی کوئی نہیں ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. تو معذرت اگر کسی کو یہ بات بری لگے لیکن بعض اوقات پنجابی میں یہ چیزیں ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہیں. امانت میں خیانت کریں گے. امانت دی تھی، قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، ہمارے بزرگوں نے منع فرمایا ہے. انہوں نے یہ کتاب لکھ کے آپ کے حوالے کر دی، آپ یہ پڑھیں. فضائل اعمال، فضائل سنت، الرحیق المختوم، یہ کتابیں پڑھیں. آپ 14 ستارے پڑھیں، اہل تشیع کی کتاب. چاروں دے نام لے لے، کوئی ناراض نہیں ہونے لگا انشاءاللہ. الرحیق المختوم میں بھی بہت ضعیف روایتیں موجود ہیں. تیسرا فرمایا کہ جھوٹی گواہیاں دیں گے وہ لوگ، جھوٹی گواہیاں دیں گے. دیتے ہیں اللہ کی قسم آپ ہمارے ساتھ چلیں انشاءاللہ میں قیامت دن آپ کو بخشوا لوں گا. پھر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیں گے، جھوٹی گواہیاں دیں گے. اور چوتھی چیز، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اب سمجھ آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھی چیز 300 سال کے بعد یعنی 3 قرن کے بعد آئے گی کہ لوگ موٹے ہوں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے. اب یہ سمجھ نہیں آتی تھی موٹاپے کو پسند کرنا کیا ہوتا ہے. ہمیں تو موٹا بندہ اچھا ہی نہیں لگتا.
موٹاپے کو پسند کریں گے. کیا مطلب؟ سیدھی جی گل ہے, موٹاپے کو پسند کریں گے, تند ہوں گے. اور آپ دیکھ لیں ان کو کتنا کتنا کھاتے ہیں یہ, اور کس طرح توندیں نکلی ہوتی ہیں, اتنے موٹے موٹے ہوتے ہیں. اسی پھر گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں اور فرض کے بعد سنت موقع بھی نہیں پڑھ سکتے, پھر وہ اجرے میں چلے جاتے ہیں جی, وہاں جا کے پڑھتے ہیں. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ موٹاپا عام ہو جائے گا اور موٹاپے کو پسند کریں گے. کسی کو بیماری ہو الگ بات ہے, لیکن یہ تو نہیں کہ سارے مولویوں کو ایک ہی بیماری لگ گئی ہے. اتنا بڑا تو یہ کوئی وبائی مرض تو نہیں ہے کہ جو پھیل گیا ہے. موٹاپا کوئی وبائی مرض بھی نہیں, یہ بھی یاد رکھیے گا. تو یہ وبائی, ہاں روحانی طور پہ وبائی مرض ہے, جس کے اندر وہ بیماری موجود ہے کہ وہ فتنہ مال کے اندر مبتلا ہو چکا ہے اور قتال سے بھاگتا ہے اور زہد کی زندگی سے بھاگتا ہے, اور بخاری اور مسلم کی اس حدیث کو بلا چکا ہے, اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی دینا کہ ان کے روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. یہ حدیثیں صرف بخاری مسلم میں لکھنے کے لیے ہیں, ان پہ عمل نہیں کرنا. 4 بندوں کی خوراک کھا جاتے ہیں, اور پھر وہ خوراک پوری کرنے کے لیے پھر انہوں نے طریقے ڈیوائز کیے ہوئے چندے کے. پھر تقریر کرتے ہیں جی آپ تو چونکہ جہاد پہ جا نہیں سکتے, آپ کی تو بڑی مصروفیت ہے, تو آپ ہمیں چندہ دے دیں, آپ کی جگہ ہم کر لیں گے. وہ اس طرح چلتا ہے. یہ آخری کنکلوژن پھر اس طریقے سے ہوتی ہے. اللہ ماشاءاللہ, میں سب کو نہیں کہہ رہا, اہل حق بھی موجود ہوں گے, لیکن مجھ سے نہیں پوچھنا اہل حق کون ہے, مجھے بھی کوئی نہیں پتا, تو میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں. تو جب قتال سے بھاگیں گے, جہاد سے دور ہٹیں گے, تو پھر موٹاپے کو پسند کریں گے. یہ حدیث الحمدللہ مجھے سمجھ آئی ہے اس ہفتے میں کہ یہ موٹاپے کو پسند کریں گے, موٹاپا عام ہو جائے گا. یہ 300 سال کے بعد یہ کام کیا ہوا, اور یہ 300 سال کا عدد بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جو روئے زمین پر زندہ ہے 100 سال نہیں گزریں گے کہ اسے موت آ جائے گی. اور ابن عمر کے صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے یہ بات کہی تھی, اور آپ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ صحابہ کا قرن یعنی صحابہ کا زمانہ 100 سال کے اندر ختم ہو جائے گا. اور ہمیں پتا ہے کہ آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی 110 ہجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 99 ایئرز اور کچھ مہینوں یعنی 100 سال کے بعد وہ فوت ہوئے. ان کے بعد دنیا میں کوئی صحابی زمین پر زندہ نہیں تھا, یعنی آخری صحابی حضور سے 100 سال کے بعد فوت ہوئے. تو پہلے 100 سال صحابہ کا قرن, اس سے اگلے 100 سال تابعین, اور اس سے اگلے 100 سال تبع تابعین. اور الحمدللہ ہماری تمام احادیث کی جو میجر کتابیں ہیں وہ انہی 300 سال کے اندر خیر القرون میں لکھی گئی ہیں. یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. لہٰذا اس زمانے میں جو ہمارے بزرگان دین ہیں وہ واقعی بزرگان دین ہیں, جن کے بارے میں نے کہا کہ ان کی قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما. تابعین میں سے حسن بصری ہوں رضی رحمت اللہ علیہ, ابن سیرین رحمت اللہ علیہ, اتنے بڑے تابعی, سعید بن مسیب, سعید بن جبیر رحمہم اللہ اجمعین. پھر اس کے بعد آپ تبع تابعین میں آ جائیں, امام اوزائی, امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ, امام مالک رحمت اللہ علیہ, اور اسی طریقے سے اس کے بعد تبع تابعین کے اندر امام احمد بن حنبل, عبداللہ ابن مبارک, سفیان بن عیینہ, اور اس کے بعد امام بخاری, امام مسلم, امام ابو داؤد, کے تمام لوگ الحمدللہ یہ اہل حق, اہل سنت کے منہج کے علماء تھے. اہل سنت یا اہل حدیث یا اصحاب الحدیث فرقہ نہیں, منہج. فرقہ واریت اسلام میں حرام ہے, وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا جب ٹاپک آئے گا. تو یہ ہے صحیح بزرگان دین, اور ان کی تعلیمات کیا ہیں, یہ کن چیزوں کو حق سمجھتے تھے, وہ الحمدللہ الگ سے میں 3 لیکچرز دے چکا ہوں, ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں. لیکچر نمبر 1, تقلید اور اتباع سنت میں کیا فرق ہے. یہ مسئلہ نمبر 10 کے نام سے 50 منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر کہ تقلید کیا ہے اور اتباع سنت کیا ہے, ان دونوں میں کیا فرق ہے. دوسرا مسئلہ نمبر 11 کے نام سے صرف 25 منٹ کی گفتگو ہے تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمانوں کے بزرگان دین. یہ بزرگان بے دین نہیں, بزرگان دین اسلاف. اور تیسرا اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں, مسئلہ نمبر 31 کے نام سے 40 منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر. اور چوتھا لیکچر تو میں سمجھتا ہوں یہ تمام ایشوز کو ریزالو کر گیا جو ہماری پچھلی سیٹنگ ہوئی تھی, رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ, اس میں تقلید کا مسئلہ, یہ سارے ایشوز ریزالو ہو گئے ہیں. 140 منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر, مسئلہ نمبر 70B کے نام سے. تو یہ ہیں وہ اصل بزرگان دین جن کے بارے میں قرآن میں آیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو.
یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں, یہ جعلی ڈگریوں والے علماء نہیں ہیں. جعلی ڈگریوں والے سیاستدان ہیں, جعلی ڈگریوں والے علماء بھی ہیں. ظاہر ہے وہ ڈگری جعلی ہے کہ اگر کوئی بندہ ڈگری لے کر بھی لوگوں کو غلط بات بتا رہا ہے, والعیاذ باللہ تعالی. یہ وہ نہیں ہے, بزرگ فرماتے ہیں اور حضرات فرماتے ہیں. یہ کون سے علماء ہیں جو اس چیز کے اوپر پیرا ہے؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59, اسی پہ میری تقلید والی وہ گفتگو ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور جو تم میں حکمران بنایا جائے اس کی بھی اطاعت کرو, امیر المومنین کی, خلیفۃ المسلمین کی, لیکن اس کی اطاعت ایبسولوٹ نہیں ہوگی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب تمہارا تنازع کھڑا ہو جائے, آپس میں حکمران کے ساتھ جھگڑا ہو جائے, پھر معاملے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یعنی آج ایز این انسٹیٹیوشن اللہ اور اس کا رسول, کتاب و سنت. وہ فزیکل فارم میں تو موجود نہیں سامنے, لیکن کون پلٹائے گا؟ ان کنتم تؤمنون باللہ, اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو, والیوم الآخر, اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. قیامت کے دن سے ڈرتے ہو تو پھر ہی تم اللہ رسول سے فیصلہ کرواؤ گے, ورنہ تو اسی میں چکر میں پڑے رہو گے کہ بزرگوں نے فرما دیا یہی کافی ہے. ذالک خیر, اسی میں تمہاری خیریت ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, اور یہی انجام کے اعتبار سے بہتر بھی ہے. اب جناب آئیے اس گفتگو کی طرف جو 5-7 منٹ میں یا 10 منٹ میں کنکلوڈ ہو جائے گی, لیکن یہ چیز ہے چسکے والی, اس پہ تو 1 گھنٹہ بھی بولا جائے تو آپ لوگ بیٹھے رہیں گے. اور وہ ہے فرقہ باز بزرگ. یہ جتنی ہم نے وعیدیں سنی, یہ پرابلم اینڈ پہ جو لوگ کھڑے ہیں, بزرگان بے دین اور علماء کرائم, اگر ان سے چیزیں ثابت ہوں, اگر ثابت نہیں ہوں گی تو وہ اللہ کے سپرد. انشاءاللہ میں بتا بھی دیتا ہوں اس میں ان کی نشانی کیا ہے, بزرگان بے دین کی اور ان کے فالوورز کی اور علماء کرائم مجرم علماء کی, کہ ان کو جب بھی آپ کتاب و سنت سے کوئی بات بتائیں گے نا, تو ان کے لیے اس بات کو ایک جملے سے ریجیکٹ کرنا آسان ہوگا. بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن اتنے بڑے بڑے بزرگ, اتنے بڑے بڑے علماء پاگل ہیں جو یہ بات کرتے رہے. مکھی اڑانا جس طرح ہوتا ہے نا, کسی کے کھانے پر مکھی بیٹھی اس نے یوں کر کے اڑا دی, اس طرح ان کے لیے قرآن حدیث کو ریجیکٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور پھر وہی بات, یہی قرآن پاک میں آیا, بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا, ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. ان کے بارے میں میرا جملہ یاد رکھیے, میں ان کے بارے میں کیا کرتا ہوں کہ ایسے لوگ چاہے علماء ہوں یا عوام, ان کے بارے میں میرا ایک جملہ یاد رکھیں کہ یہ پہلے بریلوی ہیں بعد میں مسلمان ہیں, یہ پہلے دیوبندی ہیں بعد میں مسلمان ہیں, یہ پہلے اہل حدیث ہیں بعد میں مسلمان ہیں, یہ پہلے اہل تشیع ہیں بعد میں مسلمان ہیں. وہ بات کر کے اندازہ ہو جاتا ہے, کیونکہ کتاب و سنت کی بات کو اگر دلیل ماننا ہو, پھر فرقے کو تو بندہ سائڈ پہ کر دے گا. تو یہ ان کے بارے میں. اور پھر وہ کہتے ہیں جی ہمارے علماء نے فتویٰ دے دیا, ہمارے اتنے بڑے علماء, پھر ان کے نام لیں گے, ان کے ساتھ پھر کتنے کتنے القابات لگائیں گے کہ شیخ الحدیث, شیخ القرآن, شیخ القرآن, شیخ الاسلام. تو اس طریقے کے وہ نام اپنے ان بزرگوں کے ساتھ لگائیں گے. تو بھائیو, ایسے لوگوں کا علاج جو ہے وہ ہے اینٹی وینم, جو انشاءاللہ میں نے اگلی دفعہ وہ دینا ہے. کوبرا سانپ جب کاٹ جائے تو نیشنل جغرافک پہ پروگرام لگتے ہیں, کوبرا سانپ اگر کاٹ جائے تو چند گھنٹوں کے اندر کوبرا سانپ کے زہر سے ہی تیار کیا ہوا اینٹی وینم, وینم کہتے ہیں زہر کو, اینٹی وینم لگایا جاتا ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. تو بھائیو, جو کہتے ہیں نا اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں, تو ہم بھی پاگل ہوتے ہیں جب ان کو کتاب و سنت سے بات بتائیں, کیونکہ وہ کتاب و سنت کو تو مانتے ہی کوئی نہیں, اتنا ہی مانتے ہیں کہ یہ ہے. تو یہ پاگل بننا ہے ان کو کتاب و سنت سے مزید دلائل دینا. ان کے لیے علاج ہے وہ کوبرے والا, اینٹی وینم, پھکی جس کو کہتے ہیں پنجابی کے اندر, اور اردو میں الزامی جواب, کہ اچھا یہ ہے تو پھر یہ بھی ہے. منطق والا, لاجیکل آنسر, وہ ہے ان کے لیے اینٹی وینم. اور یہ الحمدللہ قرآن پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں اس طرح کے بہت جوابات دیے ہیں. سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں یہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو یہ الہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال تو آدم کے اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے. آدم علیہ السلام کا تو نہ باپ تھا نہ ماں. تو اگر یہی دلیل ہے ان کو رب ماننے کی کہ ان کا باپ کوئی نہیں تھا, تو آدم علیہ السلام تو بڑے پھر رب ہوئے معاذ اللہ, ان کی تو ماں بھی کوئی نہیں تھی. تو یہ ہے وہ الزامی جواب, جس کو کہتے ہیں منطق والا جواب, لاجیکل آنسر, کہ اگر یہ ہے تو پھر یہ بھی مانو.
اور آدم علیہ السلام کو تو وہ بابا آدم کہتے ہیں اور کہتے ہیں ابا جی آدم، ان کو تو رب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کرسچنز. تو یہ ہے اینٹی وینم، اور اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے. سورۃ النحل کی آیت نمبر 125، یہ ہر دائی کو یاد ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. اپنے رب کی طرف بلاؤ لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے سے واز کر کے. یہ دو کیٹیگری کے لوگ ہیں. کچھ حکمت کی باتیں مان جاتے ہیں کہ یار بات لاجیکل ہے، یار واقعی اگر حدیث میں لکھا ہے تو ماننی چاہیے. کچھ لوگ واز سے مانتے ہیں کہ ان کو دھواں دار تقریر کی جائے، ڈرا دیا جائے. اچھے رلانے والے بعض وائزین بھی ہوتے ہیں، صحیح بات ہو تو ٹھیک ہے. لیکن ایک تیسری کیٹیگری ساتھ ہی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ تیسری کیٹیگری کہ جو پھر ایسے لوگ ہیں نا جو بندے ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے وجادلہم، ان سے مجادلہ کرو. یہ دجل دیتے ہیں نا لوگوں کو، ان کے ساتھ پھر ڈیبیٹ کرو. جادل، بلکہ یہ اس معاملے میں آتا ہے جھگڑا. پھر ان کے ساتھ جھگڑا کرنا پڑے گا. جھگڑا کیوں کرنا پڑے گا؟ مجادلہ کیوں کرنا پڑے گا؟ اس لیے کہ وہ تو پیسے لے کے اپنے ممبروں سے بات کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کی بات کہاں ماننی ہے؟ جھگڑے کے بغیر تو ماننی نہیں. یہ لیکن یہ جھگڑا کو فزیکل جھگڑا نہیں، علمی جھگڑا ہوگا. وہی اینٹی وینم کہ یار آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن پھر اس کا کیا جواب ہے؟ اور وہ اینٹی وینم کیا ہے؟ وہ ہے کہ ایسی باتیں ان کو بتائی جائیں کہ یہ خود اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں اور ممبروں سے یہ بات کرتے ہوئے شرمائیں. اگر وہ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگوں کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، تو ان کو کہیں 2-4 باتیں ہم بتاتے ہیں جو میں نے 19 جمع کی ہیں، اس پہ ایک لیکچر دے دیں جمعے کا کہ ہمارے بزرگ یہ کہہ گئے ہیں. مطلب ہمارے بزرگ کلمہ پڑھوا کے گئے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ. تو یہ بتائیں، یہ واقعہ کتابیں اب کتابیں آج بھی چھپ رہی ہیں، ان کو کنڈیم بھی کوئی نہیں کر رہا. لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ والعیاذ باللہ تعالی. تو یہ بتائیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کے عقیدے تھے، اور اتنے بڑے بڑے بزرگ تھے کہ انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے بھی پڑھائے ہیں تاکہ لوگ ماریں لتر آپ کو، پھر لوگوں کو پتا چلے آپ کا اصلی چہرہ. تو آپ کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ اور یہ میں آپ کو بتاؤں یوٹیوب پہ پورے مناظرے پڑے ہوئے ہیں. بریلویوں نے جب لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کے اوپر مناظرہ کیا تو دیوبندیوں نے کہا آپ کے بزرگ بھی تو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لکھ کے گئے ہیں. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر دو طرف ہو گئے، صاحب برابر ہو گیا. یہ اسی طریقے سے ہے کہ میرا بیٹا اسکول میں فیل ہو جائے تو میں کہوں بیٹا تو کیوں فیل ہوا؟ تو کہ ابو جی آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا. میں کہوں ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ جواب ہے، یہ جواب اپنے آپ کو دھوکا. اور یہی مناظرے ہو رہے ہوتے ہیں. اگر آپ مناظرے دیکھیں، چاہے آپ جناب مناظرہ دیکھیں حنیف قریشی صاحب کا، طالب الرحمان شاہ صاحب کا جو اہل حدیث کے عالم ہیں، حنیف قریشی صاحب بریلویوں کے، الیاس گمن صاحب دیوبندیوں کے، ان کے اگر مناظرے دیکھیں نا، اس میں شرائط شروع میں کیا مانی ہوتی ہیں؟ اگر آپ نے ہماری کوئی ایسی بات بتا دی جو کتاب و سنت کے خلاف ہوئی اور ہم نے آپ کے بزرگ کی اسی طرح کی بات بتا دی تو وہ نیوٹرل ہو جائے گی. بالکل یہ ہے. یہ اس وقت بڑا مشہور ہوا ہے مناظرہ حنیف قریشی اور طالب الرحمان شاہ کا. وہ آپ اس کی شروع کی شرائط انہوں نے پڑھ کے سنائی ہے کہ اگر ہم کوئی ایسی بات گستاخانہ جو آپ ہمارے بزرگ کی بتائیں اور ہم اسی طرح کی آپ کے بزرگ کی بتا دیں گے تو وہ بات ختم ہو جائے گی. یہ تو بات پبلک میں ختم کریں گے نا، آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ تو میرے نزدیک تو اس مناظرے کے بعد ان دونوں کو کلمہ پڑھنا چاہیے تھا جو کچھ انہوں نے اس مناظرے میں کیا ہے. میرے نزدیک تو دونوں زیرو ہو گئے اس مناظرے کے بعد. اتنی بڑی بڑی، اور کہتے ہیں صوفیاء کی شتیہات ہیں، اس طرح کے عجیب و غریب نام انہوں نے ڈیوائز کیے ہوئے ہیں والعیاذ باللہ تعالی. تو ایسی گستاخیاں ان کو بتائی جائیں، ان کو ممبروں سے بیان کریں تاکہ لوگ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں اور آپ کو لتر ماریں، لوگوں کے دماغ کھلیں گے، پھر ان کو بات سمجھ آئے گی. تو یہ ایک آکاش بیل جیسے وہ درخت کے ساتھ چمٹ جاتی ہے نا، تو درخت کو جو بھی خوراک دینا وہ پرورش نہیں پاتا. جب تک ان لوگوں سے یہ آکاش بیل نہیں نہ لاگ کی جائے گی، یہ گستاخانہ ان کی عبارتیں دکھا کے ان کو کتاب و سنت کو ہی نہیں سمجھ آنا. تو ان کو ان کی آکاش بیل جو ہے پہلے الگ کریں، اور یہ حق ہوگا پھر کڑوا، اس کے لیے پھر تیار رہنا ہے. اور وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 ہے. کافر کہتے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے کر آؤ، یہ بڑا سخت باتیں کرتا ہے، یہ تو بالکل کلیئر کٹ باتیں کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تو اس چیز کا اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اپنے جی سے اس کو بدل دوں. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو خود اپنے رب سے ڈرتا ہوں کہ اگر بالفرض میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 15. پھر آیت نمبر 16 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، نبی ان سے فرمائیے میں اتنا عرصہ تمہارے اندر رہا ہوں، تم نے کبھی کوئی ایسی حکمت کی بات مجھ سے سنی تھی؟ اچانک راتوں رات ہی میں ایسی باتیں کرنے لگ پڑوں.
میں نے کسی شاعر کی شاگردی نہیں کی, کسی حکیم کی میں نے شاگردی نہیں کیا, اور راتوں رات اتنی فساد والا کلام بیان کر رہا ہوں, اس کے سوا اور کیا ہوگا؟ میری 40 سال کی زندگی تم پر گواہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے, الحمدللہ. تو یہ کڑوا کام میں نے کیا ہے, وہ پمفلٹ اندھا دھند پیروی کا انجام. اگلی دفعہ وہ آپ کو پمفلٹ بھی مل جائے گا, اس میں 19 گستاخانہ عقائد ہیں, پھر اسی کی, اور اس میں الحمدللہ سولوشن اینڈ پہ, پرابلم اینڈ نہیں. میں نے تمام علماء کے نام پورے احترام سے لکھے ہیں. مولانا احمد رضا بریلوی صاحب, مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, کوئی گستاخی نہیں کی, عبارتیں ان کی کتابوں سے لکھی ہیں, نیچے قرآن کا عقیدہ لکھا ہے, اور یہ بھی نہیں کہا کہ اس سے رزلٹ یہ نکلتا ہے, کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. دونوں تصویر کے رخ دکھا, اس سے اور کیا مہذب طریقہ ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ. اسی کی ایکسٹینشن پہ پھر 3 اور ریسرچ پیپر ہیں, یہ سارے اہل سنت پاک .com پہ ہیں. ایک ریسرچ پیپر نمبر 2B ہے غیر اسلامی نظریات بامقابلہ صحیح اسلامی عقائد. دوسرا قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ, اور تیسرا رافضیت, ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اس میں بھی میں نے بزرگوں کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, اور یہی ہے اس کا کنکلوژن. ان عبارتوں کے بعد اب 3 پاسبلٹیز بنتی ہیں, اس کے علاوہ کوئی چوتھی پاسبلٹی نہیں ہے, اور اسی پہ میری گفتگو ختم ہے. پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ ان گستاخانہ عبارتوں کے بعد یا تو ان کی یہ بات مان لی جائے جو یہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے, تو ہم کہ واقعی پاگل تھے, پاگل ہی یہ کلمہ پڑھوا سکتا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ والعیاذ باللہ. ٹھیک ہے, اور ان سے کہیں کہ اپنے بزرگوں کو دوزخ سے بچانے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ آپ ان کو پاگل ڈکلیئر کریں. یہ پہلی پاسبلٹی ہے. پاگل آدمی کلمہ اس طرح کا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گا. صحیح بخاری میں حدیث ہے 3 لوگوں کی پکڑ نہیں ہے, پاگل کی, سوئے ہوئے شخص کی, اور جو نابالغ ہے. تو ان کو کہ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں, وہ پاگل ہی تھے, انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے اتنی بکواس کر کے بھی. اس کو بکواس کہنا کوئی بری بات نہیں ہے, اس سے بڑی اور کیا ہوگی والعیاذ باللہ تعالی, کہ اپنے نام کا کوئی کلمہ پڑھوا دے. اچھا, تو ان کو کہ ہم مان لیتے ہیں کہ وہ پاگل ہی تھے, آپ صحیح کہتے ہیں کہ پاگل ہوں گے. دوسری پاسبلٹی یہ بڑی خطرناک ہے کہ اگر وہ پاگل نہیں تھے پھر انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا, والعیاذ باللہ تعالی, جان بوجھ کے ایسا کیا, کیونکہ یہ کوئی چھوٹے لیول کی غلطی نہیں ہے. چشتی ولی اللہ کہہ دیتے تو ہم بدعت کہہ دیتے, جیسے ہمارے اہل تشیع بھائی کہتے ہیں, وہ ان کے کلمے کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں, دیوبندی یہ کلمہ ہی چینج کر لیا. اور یار وہ بدعت ہے, علی ولی اللہ اگر کوئی کلمے میں کہتا ہے, ویسے تو سارے ولی اللہ ہیں, ویسے کوئی علی ولی اللہ ابوبکر ولی اللہ کہتا رہے, اسے کلمے میں تو فرق نہیں پڑتا. لیکن اشرف علی تھانوی رسول اللہ کے ہونے کی معرفت کی بات ہے, چشتی رسول اللہ معرفت کی بات ہے, علی ولی اللہ کو کلمہ کفر تو نہیں ہے. یہ بالکل صحیح کلمہ ہے, کلمے میں ایڈ کرنا زیادہ بدعت ہوگا, کفر تو نہیں ہوگا. علی رسول اللہ اگر کوئی کہہ دے وہ کفر ہوگا, تو اپنا وہ بھی نہیں, اصلی کلمہ اسلام لکھا ہوتا ہے, اصلی کلمہ اسلام. پہلے آپ تو اپنا اصلی کلمہ اسلام بتائیں کیا ہے. تو پھر یہ ہے کہ جان بوجھ کے انہوں نے کیا, اور اگر جان بوجھ کے کیا ایسی فاش غلطی اگر جان بوجھ کے کیا, تو پھر وہ آیت سورہ احزاب آیت نمبر 57, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی کی لعنت دنیا اور آخرت میں ان پر, اور ان کے لیے اللہ تعالی نے دردناک عذاب, ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے, والعیاذ باللہ تعالی. اب تیسری اور آخری پاسبلٹی اس میں کیا ہے, جو میں جس طرف سمجھتا ہوں کہ اس میں عافیت ہو سکتی ہے, میں اس پاسبلٹی کے ساتھ ہو سکتا ہوں, بڑا تھوک کے حساب سے اس نے زن رکھ کے, ویسے تو لگتا نہیں ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے, لیکن حسن زن رکھتے ہوئے یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ان بزرگوں کی تعلیمات چینج ہو گئی ہیں. ان بزرگوں نے چشتی رسول اللہ نہیں پڑھوایا, انہوں نے اشرف تھانوی رسول اللہ نہیں پڑھوایا, انہوں نے گستاخیاں نہیں کی ہیں, انہوں نے کچھ اور کتابیں لکھی تھیں, کتابیں بعد میں بدل گئی. یہ پاسبلٹی, اس میں بزرگوں کو ایج مل سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ 3 منطقی نتائج پھر بڑے خطرناک ہیں, وہ ماننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوگا. اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ بزرگوں کی تعلیمات چینج ہوگی جس طرح انجیل چینج ہو گئی تھی, انجیل بھی تو چینج ہوئی بھی ہے, تو اس سے 3 منطقی انجام پھر ماننے ہوں گے. خالی کھلی یہ دعویٰ نہیں مانیں گے. پہلا یہ ہوگا کہ ان کتابوں کی اشاعت فوراً بند کی جائے, اور ان کے سارے نسخے ریٹریو کیے جائیں, اور علنان ممبروں پہ کہا جائے کہ یہ فسادی کتابیں ہیں, تبدیل ہوئی بھی, اور ان کو چوک میں رکھ کے آگ لگائی جائے. خالی کہہ کہ جان نہیں چھوٹے گی, کتابوں کے نسخے واپس لیں. دوسری منطقی انجام
پھر لوگوں کو کہیں کہ یار یہ ہم بزرگوں کے پیچھے آپ کو لگایا ہوا تھا. خدا کے لیے اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے قرآن اور حدیث کا. بزرگوں کی کتابوں کی تو کریڈیبلٹی خراب ہوگی. اور یہ جو کہتے ہیں نا جی اچھی بات لے لیں قرآن حدیث والی اور بری چھوڑ دیں, تو اچھی بھی ادھر سے لینے کی ضرورت ہے, پہلے قرآن حدیث میں موجود ہے. کہتے ہیں جی قرآن حدیث کے مطابق ہے تو لے لیں, نہیں ہے تو چھوڑ دیں, تو وہ پہلے ہی قرآن حدیث میں موجود ہے, اس کو ہی کیوں لینا ہے؟ ایسے کر کے کان کیوں پکڑنا ہے؟ گندگی کے ڈھیر سے کیوں چیز نکالنی ہے؟ جب صاف ستھری سبزی آپ کو مل رہی ہے تو گندگی کی ڈھیر پہ کوئی اگا ہوا آلو آپ نے لے کے پکانا ہے؟ یہ بھی فراڈ ہے. جی اچھی لے لیں گے بری چھوڑ دیں گے, نہیں لیں گے تو پبلک کو بتائیں یہ فراڈیا کتابیں تھی, ہم نے آگ لگا دی, ان کے یہ ان بزرگوں کی کتابیں نہیں ہیں, آندھا سے پرنٹنگ بند کی جائے, اور یہ جو حرام خوریاں کر رہے ہیں علماء اس کی بنیاد پر پیسے چھاپ رہے ہیں, اس کو معرفت کی باتیں اور تصوف کی باتیں. جی جس کو مرشد نہ ملے وہ کشف المحجوب پڑھ لے. کشف المحجوب میں حضور کا سکینڈل لکھا ہوا ہے ایک صحابی کی بیوی کے ساتھ, ولیعوذ باللہ تعالی. وہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا اندھا دھند پیروی کے انجام میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابی کی بیوی پہ نظر پڑی, ان کو پسند آ گئی, بعد میں حضور نے شادی کر لی, ولیعوذ باللہ. یہ ہے جناب مرشد کشف المحجوب. علی بن عثمان اجویری صاحب فوت ہو کے اللہ کے پاس چلے گئے, تھوک کے حساب سے اس نے ظن رکھتا ہوں کہ انہوں نے نہیں لکھا ہوگا, لیکن یہ پچھلے تو مجرم ہیں جو یہ چھاپ رہے ہیں اور یہ تصوف کا سکر اور صاف ثابت کرتے ہیں, اس سے یہ مجرم ہے. اور تیسرا منطقی انجام کے لوگوں کو کہیں کہ بھائیوں ہمارا لیڈر کوئی مولوی نہیں, کوئی بزرگ نہیں, ہمارا لیڈر امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کے بارے میں کیٹاگوریکل مینشن ہے ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں, اس کے علاوہ کوئی بندہ بھی گمراہ ہو سکتا ہے. ہم کسی کے بارے میں شورٹی نہیں دے سکتے کہ وہ حق پر تھا, حسن ظن نہیں رکھ سکتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان یا اہل بیت کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائیوں جہاں یہاں جتنے کوئی 80 90 یا 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس دعوت کو عام کریں اور اگلی دفعہ مزید لوگوں کو دعوت دے کر وہ اینٹی وینم کے لیے لوگوں کو لے کر آئیں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے. الحمدللہ انڈیا پاکستان میں جو گمراہی اس وقت پھیل چکی ہے, اس وقت اس کا علاج ہی اینٹی وینم ہے. اینٹی وینم کے بعد انہوں نے قرآن و سنت کو ماننا شروع کرنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.